بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح عقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے تھے اور الحمدللہ ہم نے کافی سارے جو ہے اپنے اسباق پڑھ لیے ہیں۔ گزشتہ دنوں کچھ نئے اشعار ہم نے دیکھے تھے جو آپ کو اسکرین پر بھی اس وقت نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور طویل موضوع چلا تھا صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بحر الرائق کی ایک عبارت کے حوالے سے، جس پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام فرمایا، اور اس میں دیگر کئی جو شارحین اور تبصرہ نگار تھے ان کی عبارتیں لے کر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ نتائج اخذ کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو جو نئے طلباء آئے ہیں وہ پچھلے اسباق کو ضروری طور پر سن لیجئے اور ان اسباق کے نوٹس بھی بنائیے، اور جو ان میں آپ کو بعد میں سوالات ہوں گے وہ پھر آپ پوچھ لیجئے گا، کیونکہ جب تک آپ ایک چیز کو کلیئرلی نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ موضوع گفتگو اور بات چیت کیا چل رہی ہے، تب تک آپ سبق کا صحیح انداز میں لطف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا آنے والے میرے خیال سے چند ایک طلبہ جو ہیں وہ نئے آئے ہیں، گروپس میں نے دیکھا تھا ایڈ ہوئے ہیں، تو جو طلبہ اس میں ایڈ ہوئے ہیں وہ ضروری طور پر گزشتہ اسباق کا مطالعہ بھی کریں، ان کے لیکچرز بھی سنیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اچھا، پیچھے ان اشعار پر ہم نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں جس کو بیان کرنا تھوڑا سا ضروری رہے گا۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک موضوع لیا تھا، اور وہ موضوع تھا الامام ابن الحمام و تلمیذہ العلامہ قاسم من اہل الترجیح والاجتہاد۔ اصل عبارت تو صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری کی چل رہی تھی، اور اسی میں سے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ صاحب بحر کی عبارت سے، آپ کے کلام سے یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام ابن حمام اور ان کے شاگرد جو تھے یہ اہل ترجیح و اجتہاد میں سے تھے۔ لیکن پھر علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے آ کر یہ جو عبارت تھی وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْبَحْرِ يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَنَّهُ نَفْسُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظْرِ فِي الدَّلِيلِ، یہاں سے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ علمی بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور اس مقام پر آ کر علامہ شامی نے یہ فرمایا کہ صاحب بحر کا کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اہل نظر میں سے نہیں تھے دلائل میں، یعنی آپ جو ہے وہ مجتہد فی المذہب کے درجے پر نہیں تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علامہ بیری نے آپ کی تعریف میں اور آپ کو مجتہد فی المذہب بنانے میں جو ہے وہ مبالغہ کیا، اور پھر علامہ بیری کی عبارت کو لے کر آئے جو الاشباح والنظائر کی عبارت پر تشریح تھی۔ الاشباح والنظائر بھی علامہ ابن نجیم مصری کی ہی کتاب ہے، تو اس میں جو ہے آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی اس پر
علامہ بیری نے فرمایا تھا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وفی ھذا اشارۃ الی ان المؤلف قد بلغ هذه المرتبۃ فی الفتوی وزیادۃ وهو في الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة الحفاظ المطلعين. یہاں پر علامہ بیری نے کیا کیا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجتہاد فی الفتویٰ کے مقام پر بیان کیا. تو اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف کی جو ہے وہ کچھ عبارتیں ہمیں نظر آئیں کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ گفتگو فرمائی ہے. وہ میں چاہوں گا کہ فتاوی رضویہ کی وہ عبارتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو چلائیں. ایک تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کہ اقول، یعنی اس معنی کے اعتبار سے جس سے بیری زادہ نے تعریف کی ہے، یہ تعریف مجتہد فی المسائل، اہل تخریج اور مجتہد فی الفتویٰ کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجتہد فی المذہب کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ ایسا عالم ہوتا ہے جو اپنے امام کے بیان کردہ مسئلے کی وجوہ کی تخریج پر قادر ہو اور مذہب امام کا متبحر عالم ہو، اس کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے سکتا ہو، نہ کہ مجتہد فی المذہب جو دوسرے طبقے میں ہوتا ہے جو باقی تین پر فائق ہوتا ہے. کیونکہ بحر نے فرمایا ولو فی الفتویٰ، اگرچہ فتویٰ میں ہو. اب آپ اس عبارت کو اور جو پیچھے صاحب بحر کا جو کلام گزرا ہے اس کو اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو گفتگو سمجھ میں آئے گی. علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر ہاں یہ جو عبارت ہے دوسری لائن پر آپ دیکھیے، قول صاحب البحر فی کتابہ الاشباء انه الاول معرفۃ القواعد التي ترد الیہا وفرع الاحکام علیہا وہی اصول الفقہ فی الحقیقۃ. یہ آپ نے نو اول بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان قواعد کی معرفت جن کی طرف جو ہے وہ فروعات وغیرہ لوٹائے جاتے ہیں اور احکامات متفرع ہوتے ہیں اور وہ حقیقت میں اصول فقہی ہیں. وَبِهَا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرْجَةِ الْإِجْتِهَادِ وَلَوْ فِي الْفَتْوَى. اس عبارت پر غور کریں. علامہ ابن نجم مصری نے فرمایا تھا کہ انہی قواعد کی معرفت کے ذریعے فقی جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک ترقی کر جاتا ہے، اگرچہ اجتہاد فی الفتویٰ کے اندر ہی کیوں نہ ہو. یعنی کم از کم وہ اجتہاد فی الفتویٰ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَكْثَرُ فُرُوعِهِ ظَفَرْتُ بِهِ. پھر آگے علامہ ابن نجم مصری نے فرمایا تھا کہ ان کے اکثر فروعات پر میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، رسائی حاصل کر لی. تو اب یہاں پر امام بیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس عبارت سے اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے کہ جو مصنف ہیں علامہ ابن نجم مصری ہیں وہ درجہ اجتہاد کے مرتبے پر پہنچ چکے ہیں. اعلی حضرت نے اس مقام پر کیا فرمایا کہ یہ تعریف مجتہد فی المسائل. اچھا اس مقام پر پھر ایک مرتبہ رکیے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. علامہ شامی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علامہ بیری جو ہے وہ درجہ اجتہاد فی الفتویٰ کو بیان کر رہے ہیں اور ہم مجتہد فی المذہب جو اس سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اہلیت نظر فی الدلیل ہونا چاہیے، جو کہ علامہ ابن نجم مصری میں نہیں ہے. یہ علامہ شامی کہنا چاہ رہے تھے کہ اجتہاد فی الفتویٰ الگ چیز ہے اور اجتہاد فی المذہب الگ چیز ہے. اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر فرمایا کہ یہ تعریف مجتہد فی المسائل، اہل تخریج اور مجتہد فی الفتویٰ کو بھی شامل ہے جو علامہ بیری نے کی. انہوں نے مجتہد فی المذہب کی تعریف اس طرح کی ہے
کہ وہ ایسا عالم ہوتا ہے جو اپنے امام کے بیان کردہ مسئلے کی وجوہ کی تخریج پر قادر ہو اور مذہب امام کا متبحر عالم ہو، اس کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے سکتا ہو، نہ کہ مجتہد فی المذہب جو دوسرے طبقے میں ہوتا ہے، جو باقی تین پر فائق ہوتا ہے، کیونکہ بحر نے فرمایا ولو فی الفتویٰ، اگرچہ فتوے میں ہو۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، اب ذرا غور کیجئے گا، امام اہل سنت کا کلام، اعلیٰ حضرت اقولو کہہ کر فرماتے ہیں کہ بحر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو شخص بھی فروع کو جانے گا وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ عبارت آپ کو فتاوی رضویہ سے ہی دکھا دوں تاکہ یہ اسکرین پر بھی آ جائے۔ ایک لمحے کے لیے صبر کیجیے گا۔ اچھا، یہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوگی عبارت، اس کو غور سے دیکھیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، یہ فتاوی رضویہ شریف کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 436، 436۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں، یعنی اس معنی کے اعتبار سے جو بیری زادہ نے کیے ہیں، یہ مجتہد فی المسائل کو بھی شامل ہے اور اہل تخریج اور مجتہد فی الفتویٰ کو بھی۔ اچھا، یہاں سے ہم نے بیان کیا کیونکہ بحر نے فرمایا اگرچہ فتوے میں ہو، ولو فی الفتویٰ۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اس عبارت کو ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بحر نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بحر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو شخص بھی فروع کو جانے گا وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو جائے گا۔ بحر سے مراد علامہ ابن نجم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو شخص بھی جو ہے وہ فروعات کو جانے گا وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو جائے گا۔ فروع کا یاد کرنا اور ہے، فکر و نظر چیزیں دیگر است۔ اب ذرا اس عبارت کو یاد کیجئے جہاں پر علامہ ابن نجم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے زمانے میں تو حفظ مسائل کو دیکھا جاتا ہے، تو اگر ہم صاحب بحر کی صرف اس عبارت کو دیکھیں، یہ طلبہ اچھی طرح سے اس پر توجہ دیں، یہ بہت اہم بات بتانے لگا ہوں۔ صاحب بحر کی اس عبارت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے تو یوں لگتا تھا کہ دلائل میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ مطلقاً قول امام کو لیا جائے گا۔ اور وہاں صاحب بحر نے فرمایا تھا کہ بہرحال ہمارے زمانے میں تو حفظ مسائل پر توجہ دی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بحر کی جو عبارت دیکھی جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ صرف ہمارے زمانے میں حفظ مسائل پر توجہ دی جائے گی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ بحر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو شخص بھی فروع کو جانے گا وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو جائے گا۔ نہیں، فروع کا یاد کرنا اور ہے اور فکر و نظر جو ہے یہ چیزیں دیگر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دوا فروش اور طبیب کا فرق ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص، ان سے مراد صاحب بحر، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان قواعد کو پہچاننے لگے اور ان سے استنباط مسائل کا طریقہ معلوم کر لے تو یہ اجتہاد کے ادنا درجے تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا گیا ہے؟ دوبارہ اس عبارت کو غور کیجئے، اس کا لطف اٹھائیے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان قواعد کو پہچاننے لگے اور ان سے استنباط مسائل کا طریقہ معلوم کر لے تو یہ اجتہاد کے ادنا درجے تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے خود اپنے لیے اس مقام کا دعویٰ نہیں کیا ہے، انہوں نے تو محض یہ کہا ہے کہ وہ اکثر فروع کے جاننے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔
تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے مخفی رہی، حالانکہ بالکل واضح ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے درجہ اجتہاد فی الفتویٰ کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، رحمہم اللہ تعالی۔ صرف یہ کہا ہے کہ بحر کے کلام میں اس طرف اشارہ ہے اور انہوں نے اس امر کی شہادت دی ہے۔ اب آپ بحر کے کلام کو دیکھیے، جس میں علامہ بیری نے یہ فرمایا کہ وفی ھذا اشارۃ الی ان المؤلف قد بلغ ھذہ المرتبہ۔ اچھا، علامہ شامی اس عبارت کو کس بیس پر لے کر آ رہے ہیں؟ علامہ شامی اس عبارت کو اس بیس پر لے کر آ رہے ہیں کہ علامہ بیری نے تو انہیں مجتہد فی الفتویٰ کہہ ہی دیا اور مجتہد فی المذہب بنا ہی دیا۔ یہ دیکھیں، فقال البیری بعد ان عرف المجتہد فی المذہب بما قدمناه، اس عبارت سے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب والا کہ بحر کے کلام میں اس طرف اشارہ ہے، صرف یہ کہا ہے کہ بحر کے کلام میں اس طرف اشارہ ہے اور انہوں نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ وہ حفاظ میں سے ہیں اور اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ابو سعود الازہری نے فتح اللہ المعین میں فرمایا، نہ تو ابن نجیم کے فتاوی پر اعتماد کیا جائے اور نہ ہی توری کے فتاوی پر، اور اس کو شامی نے برقرار رکھا۔ یہ چیز رد المحتار کے کئی مقامات پر، شین سے مراد شامی ہے، کہ کئی مقامات پر مذکور ہے، اور طحاوی میں انہی سے منقول ہے کہ ہم نے اپنے شیخ سے بکثرت سنا ہے۔ اس سے مراد ان کے باپ سید علی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ فتاوی توری شیخ زین کے فتاوی کی طرح ہیں۔ شیخ زین سے مراد یہ جو ہیں غالباً ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال ان کے فتاوی کی طرح ہے، ان دونوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر کسی اور نقل سے ان کی تائید ہو جائے تو اور بات ہے، اور ایک مجتہد فی الفتویٰ کو یہ بات کب زیب دے سکتی ہے کہ وہ اپنے فتویٰ پر عمل کی مخالفت کر دے۔ بہرحال یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے اس حوالے سے، جس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جو کلام فرمایا ہے کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ مجتہد فی الفتویٰ کے منصب پر فائز نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عبارت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لے کر آئے ہیں، یہ عبارت محض لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب شرح اشباع جو علامہ بیری ہیں، ان کے اوپر جو اعتراض لے کر آئے تھے علامہ شامی کہ آپ نے ان کو مجتہد فی الفتویٰ بنا دیا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس عبارت کی توضیح کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ علامہ بیری نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ وفی ھذا اشارۃ، کہ اس عبارت میں یہ جو علامہ ابن نجم مصری نے فرمایا تھا نا کہ وقت ظفر و اکثر فروعی ظفر تو بھی، کہ میں نے اکثر فروعات پر کامیابی اور رسائی حاصل کی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس عبارت میں یہ جو فرمایا وفی ھذا اشارۃ، اس کی توضیح کرتے ہوئے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو عبارت کے اندر ٹکراؤ بیان کیا تھا، اس ٹکراؤ کو دور فرمایا ہے اپنے عقول کے ذریعے، کہ یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ صاحب بحر کی پہلی والی عبارت جو بحر الرائق میں ہے وہ بھی درست ہے، اور اسی کی تائید میں صاحب بحر نے الاشباح والنظائر میں بھی عبارت بیان فرمائی کہ میں نے اکثر فروعات پر جو ہے وہ رسائی حاصل کی ہے، لہٰذا صرف ایک اشارے کی وجہ سے آپ عبارات کے اندر ٹکراؤ بیان نہ کریں۔ اور یہی ایک فقی کا اور ایک مصنف کا جو ہے وہ حسن ہوتا ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ عبارات کے اندر تناقض اور ٹکراؤ نہ ہو۔ اب علامہ شامی نے ایک سرسری علامہ بیری کو پڑھا، اور ان کی عبارت کو لے کر علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ علامہ بیری نے یہاں ہمارے قول کے برخلاف بیان کیا ہے، تو ایک مصنف کے قول کو یوں لینا کہ یہ ہمارے موقف ہمارے قول کے برخلاف ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ عبارت کے درمیان تطبیق بیان کر دیں تو یہ زیادہ مناسب اور اچھا رہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبارت یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تاکہ آپ کو
اس حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر اور واضح انداز میں معلوم ہو سکیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ہم آگے۔ ان اشعار کو ہم نے بیان کیا تھا جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے تھے۔ ثم اذا لم توجد الروایت عن علمائنا ذوی الدراية واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الأكثر مثل طحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير وحيث لم توجد لهؤلاء مقالة واحتيج للإفتاء فلينظر المفتي بجد واجتهاد ولا يخشى بطش ربه يوم المعاد فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرام۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں گفتگو شروع کی تھی کہ حکم الافتاء فی مختلف فی متاخرون ولم توجد الروایت فی عن المتقدمین۔ یہاں پر ہم نے یہ عبارت پوری پڑھی تھی، یہ پیراگراف تھا، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی القدسی کے حوالے سے ایک عبارت لے کر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الحاوی القدسی کے آخر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَمَتَى لَمْ يوجد فی المسألة عن ابی حنیفہ روایت یؤخذ بظاہر قول ابی یوسف ثم بظاہر قول محمد ثم بظاہر قول زفر والحسن وغیرہم الاکبر فالاکبر ہکذا الی آخر من کانا من کبار الاصحاب۔ صاحب الحاوی القدسی نے کہا تھا کہ جب کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی روایت نہ ملے تو اس وقت کیا یہ جائے گا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ظاہر واضح قول لیا جائے گا، صریح قول لیا جائے گا۔ اگر امام ابو یوسف کا قول نہ ملے تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اگر ان کا بھی نہ ملے تو امام ظفر اور امام حسن بن زیاد کا قول لیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہم کیا کریں گے کہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ ہم ان کے اقوال کو دیکھیں گے۔ درجہ بدرجہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو اصحاب ابو حنیفہ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں ان میں سے جن کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے ان کے قول کو لیں گے، اگر ان کا نہیں ملتا تو اس سے نچلے درجے کا، پھر نہیں ملتا تو اس سے نچلے درجے کا۔ یہ ہم نے ایک اصول پیچھے بیان بھی کیا تھا۔ اس کے بعد علامہ شامی عبارت کو مزید آگے چلاتے ہیں الحاوی القدسی کے اور فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِثَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَوَابٌ ظَاهِرٌ۔ فرماتے ہیں اور اگر کسی مسئلے کے اندر ان اصحاب میں سے کسی کی طرف سے بھی واضح جواب نہ ملے وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْمَشَائِخُ الْمُتَأَخِّرُونَ قَوْلًا وَاحِدًا، لیکن مشائخ متأخرین یعنی ان کے بعد والے جو افراد ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے اگر گفتگو کی ہو اور قول ایک ہی بیان کیا ہو، یعنی سب کا متفقہ ایک ہی قول ہو، تو یوں خضو بھی اسے لے لیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب متقدمین یعنی امام اعظم اور ان کے شاگردوں سے کوئی روایت نہ ہو اور متاخرین سے بھی کوئی ایک روایت متفق علیہ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الحاوی القدسی والے کہتے ہیں کہ فَإِنِ اخْتَلَفُوا، اگر علماء متاخرین بھی اختلاف کر بیٹھیں اس مسئلے میں، متقدمین سے تو روایت ہے ہی نہیں، متاخرین بھی اس مسئلے میں مختلف ہی ہیں، تو فرماتے ہیں یؤخذ بقول الاکثرین، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہیں ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اکثر کا قول لیں گے، مما اعتمد علیہ الکبار المعروفون، ایسا قول لیں گے جس پر اعتماد کیا ہو بڑے معروف متاخرین نے، ٹھیک ہے، کہ ابی حفص و ابی جعفر و ابی اللیث و طحاوی، جیسے امام ابی حفص کبیر، امام ابو جعفر طحاوی اور امام ابو اللیث سمرقندی اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سوری امام ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ابو حنیفہ صغیر بھی کہا جاتا ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس پر جو ہے وہ اعتماد کیا ہو، ان کے اقوال کو ہم لیں گے۔
اچھا، یہ امام ابو جعفر طحاوی میں نے کہا تھا، امام ابو جعفر طحاوی نہیں ہے، احمد بن سلامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ الْبَتَّةَ نَصًّا۔ اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے میں متقدمین سے تو کوئی روایت ہے ہی نہیں، متاخرین کا بھی معتمد علیہ روایت نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف ہی ہیں، تو اس میں وہ قول لیں گے جو اکثر نے بیان کیا ہو، اکثریت نے، اور ان کے بعد متاخرین احناف نے اس پر اعتماد کیا ہو تو اس کو لیں گے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملے تو فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ الْبَتَّةَ نَصًّا، اور اگر بالکل کوئی واضح جواب نہ ملے ان کی طرف سے تو ينظر المفتی فیہا نظر تأمل، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے مفتی جو ہے وہ نظر تعمل کے ذریعے غور و فکر کرے گا، وہ تدبر، اور نظر تدبر کے ساتھ غور و فکر کرے گا، وہ اجتہاد، اور اجتہاد والی نظر کے ساتھ غور و فکر کرے گا، لیجد فیہا ما یقرب الی الخروج عن العہدۃ، تاکہ اسے اس مسئلے میں ایک ایسا جواب ملے جو اسے اپنے عہدے سے بری الذمہ کرنے کے قریب کر دے، ولا یتکلم فیہا جزافا بجاہہ، اور وہ ایسی صورتحال کے اندر اندازے سے جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، صرف اندازہ نہیں لگائے گا، لمنصبہ و حرمتہ، اپنے منصب اور حرمت کی وجہ سے وہ ایسی بات نہیں کرے گا، ولیخشى اللہ تبارک و تعالی، اور اسے چاہیے کہ مفتی جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، ویراقبہ، اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مراقبہ کرے، ٹھیک ہے، حالت مراقبے میں چلا جائے، فَإِنَّهُ، اچھا حالت مراقبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح لے کے بیٹھا رہے، میں نے مراقبے کا آپ کو بتایا تھا کہ ایک مقام مقام مشاہدہ ہوتا ہے اور ایک مقام مقام مراقبہ ہوتا ہے۔ صوفیہ نے جو اس مقام پر مقام مراقبہ کو بیان کیا کہ ایک تعریف کے مطابق، ویسے تو مراقبے کی کئی تعریفات اور صورتیں ہیں، لیکن ایک تعریف کے مطابق مقام مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے مقام مشاہدہ کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں مستغرق ہوتا ہے، اور دوسرا ہے مقام مراقبہ کہ وہ یہ تصور کرتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ إِلَّا كُلُّ جَاهِلٍ شَقِيٍّ، فرماتے ہیں یہ ایک بڑا کام ہے اس طرح سے مفتی کا اجتہاد کرنا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی شخص اتنی جرت نہیں کر سکتا، اور اگر بغیر علم کی کوئی جرت کرے گا تو وہ جاہل اور شقی ہوگا۔ وفی الخانیہ، اب فتاوی قاضی خان کے حوالے سے، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فتاوی ہیں، فتاوی خانیہ بھی اس کو کہتے ہیں اور فتاوی قاضی خان بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، خانیہ میں خاص طور پر علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک فصل بیان کیا ہے، فصل فی رسم المفتی، ٹھیک ہے، اسی میں یہ بات بیان کی ہے علامہ قاضی خان نے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اگر کوئی مسئلہ ظاہر الروایت کے علاوہ میں ہو، فَإِنْ كَانَتْ تَوَافَقَ أُصُولَ أَصْحَابِنَا يُعْمَلُ بِهَا، تو اگر وہ مسئلہ جو ہے جو کہ ظاہر الروایہ میں نہیں ہے بلکہ غیر ظاہر الروایہ میں ہے، اب یہ بحث پیچھے پوری گزر چکی ہے کہ ظاہر الروایہ کیا ہے، غیر ظاہر الروایہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ جو ہے وہ غیر ظاہر الروایہ میں ہو لیکن ہمارے اصحاب کے اصولوں سے موافقت رکھتا ہو تو یعمل بہا، اس پر عمل کیا جائے گا، فإن لم یجد لها روایت عن اصحابنا، اور اگر فَإِن لَمْ يَجِدْ لَهَا رِوَایَةً عَنْ أَصْحَابِنَا، اور اگر مفتی جو ہے وہ اس مسئلے میں ہمارے اصحاب سے کوئی روایت حاصل نہ کر پائے، وَاتَّفَقَ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ يُعْمَلُ بِهِ، اور پھر دیکھا جائے گا کہ متأخرین اس پر متفق ہیں اس مسئلے میں کسی جواب پر، تو يُعْمَلُ بِهِ، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن وَإِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن متاخرین بھی اختلاف کریں تو یجتہد و یفتی بما ہوا صواب عنده، تو پھر ایسی صورت کے اندر مفتی جو ہے وہ اجتہاد کرے گا اور فتویٰ دے گا اس جواب پر جو کہ اس کے نزدیک درست ہوگا،
وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَہِدٍ، لیکن اگر مفتی، اب یہاں پر علامہ قاضی خان اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ الحاوی القدسی والے نے یہاں اتنی وضاحت نہیں کی تھی، براہ راست مفتی کو اجتہاد کی اجازت دے دی تھی، لیکن علامہ قاضی خان فرماتے ہیں کہ مفتی کو دیکھا جائے گا کہ مقلد ہے یا مفتی یہ مجتہد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو وَإِنْ اخْتَلَفُوا يَجْتَهِدُ وَيُفْتِي بِمَا هُوَ صَوَابٌ عِنْدَهُ، یہ اس کے لیے ہے، اس مفتی کے لیے جو مجتہد ہے۔ تو اگر مفتی جو ہے مقلد اور غیر مجتہد ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں ناقلین ہیں، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں یَأْخُذُوا بِقَوْلِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ، تو پھر وہ اس کا قول لے گا جو اس کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہوگا۔ وَيُضِيفُ الْجَوَابَ إِلَيْهِ، اور جواب کی اضافت اور نسبت اسی کی طرف کرے گا، نہ کہ اپنی طرف کرے گا۔ جیسے فی زمانہ ہم ہیں، اور اگر ہمیں متاخرین سے کوئی جواب نہیں ملتا، گزشتہ کتابوں میں نہیں ملتا، اور ہم ہیں بھی مفتی غیر مجتہد، یعنی کسی بھی اعتبار سے ہمارے اندر جو ہے وہ اجتہاد کی بو بھی نہیں پائی جاتی، تو اب ہمیں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے کہ حضرت مراقبے میں چلے گئے اور کوئی جواب نکال لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ علامہ قاضی خان فقیہ النفس یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَہِدٍ، مفتی مقلد غیر مجتہد ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ افقہ الناس کا قول لے گا اور جواب کو اسی کی طرف منسوب کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر متاخرین میں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ملا، اعلیٰ حضرت نے کسی مسئلے کا جواب دیا ہو، تو ایسی صورت میں جواب اعلیٰ حضرت کا نقل کروں گا اور نسبت بھی امام اہل سنت ہی کی طرف کروں گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ، فقیہ النفس فرماتے ہیں علامہ قاضی خان کہ اس کے شہر میں اسے کوئی افقہ الناس نظر نہیں آتا، افقہ الناس نظر نہیں آتا، بلکہ وہ کسی اور شہر میں ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ فِي مِصْرٍ آخر، کسی اور شہر میں اسے بڑا فقیہ نظر آتا ہے، تو يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ، تو فرماتے ہیں خط و کتابت کے ذریعے اس مفتی کی طرف رجوع کرے گا۔ وَيُثْبِتُ فِي الْجَوَابِ، اور جواب میں کیا کرے گا؟ پھر جواب کو کنفرم کروائے گا، جواب کے اندر جو ہے وہ یثبت، اس کو ثابت کرے گا، یعنی جواب کو اس سے کنفرم کروائے گا کہ حضرت آپ اس جواب کی تصدیق فرما دیں کہ یہ جواب درست ہے، یا جو آپ کی رائے ہے وہ آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اسی کے حساب سے جو ہے وہ فتویٰ دے سکیں۔ ولا يجازف خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحریم الحلال وضده، علامہ فقی النفس قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اندازہ نہیں لگائے گا مفتی اللہ تبارک و تعالی پر افطرا کے خوف سے۔ افطرا کیسے؟ کہ وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو اس خوف سے بچتے ہوئے جو ہے وہ اندازہ نہیں لگائے گا۔ اور جھوٹ کیسے باندھا جائے گا؟ کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے کی وجہ سے، تو بندہ اس خوف سے ڈرتے ہوئے اپنی طرف سے اندازہ نہیں لگائے گا، بلکہ علامہ قاضی خان نے آخری درجہ بتا دیا کہ جو ہے وہ افقہ الناس کی طرف رجوع کرے گا۔ قلت، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ، کہ اگر مفتی مقلد غیر مجتہد، يُفِيدُ أَنَّ الْمُقَلِّدَ الْمَحْضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا عَنْ أَحَدٍ۔ سبحان اللہ، اب پھر مقلد محض کی بات آئی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر مفتی مجتہد نہ ہو، غیر مجتہد مقلد ہو، تو یہ بات اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ مقلد محض جو ہوگا لیس لہ ان یفتی فیما لم یجد فیہ نصا عن احد، اسے یہ بات زیب نہیں دیتا، اسے اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ جس مسئلے میں اسے کوئی واضح قول نص نہ ملے اس میں وہ اپنی طرف سے فتویٰ دے، اس کی اسے اجازت نہیں ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنِ التَّتَارْخَانِيَّةِ، اور فرماتے ہیں اسی کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جو بحر الرائق میں علامہ ابن نجم مصری نے تاتار خانیہ سے
نقل کی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں آپ انداز دیکھیں علامہ شامی کا، پیچھے کتنا بڑا رد کیا صاحب بہر کا، لیکن پھر انہی کی عبارتیں تاتار خانیہ سے لے کر آتے ہیں باہر سے، یعنی صاحب بہر نے تاتار خانیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن محبت دیکھیے کہ پھر بھی صاحب بہر کی عبارتیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو تاتار خانیہ کے حوالے سے صاحب بہر نے فرمایا تھا کہ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَخَذَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ، اگر جو ہے متاخرین کا اختلاف ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ مفتی جو ہے وہ کسی ایک قول کا کسی ایک مفتی کا قول لے گا، فلو متاخرین میں سے کسی ایک کا قول لے گا، فلو لم یجد من المتاخرین، اور اگر وہ متاخرین سے کوئی مسئلے میں جواب نہ پائے تو یجتہد برأیہ، تو وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے گا، اذا کان یعرف وجوہ الفقہ، جب کہ وہ وجوہ فقہ کو یعنی فقہ کے دلائل کو پہچانتا ہوگا، وَيُشَاوِرُ أَهْلَهُ، اور مشاورت کرے گا، مشورہ کرے گا اہل فقہ سے، جو فقہ کو سمجھنے والا ہوگا اس سے جو ہے وہ مشاورت کرے گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہاں پر صاحب بہر کا کلام بھی ختم ہوا۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ إِذَا كَانَ يَعْرَفُ، جبکہ وہ جانتا ہو فقہ کے قواعد کو، فرماتے ہیں دلیل علی ان من لم يعرف ذلك بل قرأ كتابا او اکثر وفهمه وصار له اہلیت المراجعة والوقوف وقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهور معتمد اذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس له ان يفتي فيها برأيه بل عليه ان يقول لا ادري۔ فرماتے ہیں کہ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اذا کانا یعرف، کہ جب وہ ان اصول اور قواعد کو پہچاننے والا ہو، تو اس مقام پر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ من لم یعرف ذالک، کہ جو دلائل کو نہیں جانتا، وہ فقہی قواعد کو نہیں سمجھتا، اہل معرفت میں سے نہیں ہے، تو یہ اس بات کی طرف دلیل بنتی ہے من لم یعرف ذالک، بل ہاں، اچھا یہ دلیل کا جواب آگے آ رہا ہے کہ لیس لہ ان یفتی فیہا، ٹھیک ہے، تو دلیل یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو نہیں جانتا بلکہ وہ کیا جانتا ہے، بل قرأ کتابا، بلکہ اس نے تو ایک آدھ کتاب پڑھی ہے، او اکثر وہ فہمہ، اور اس کتاب کو وہ سمجھ گیا ہے، وصار لہو اہلیت المراجعاتی، اور اس کو اس کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے، والوقوف علی موضع الحادثتی، اور وہ جو ہے مسائل، حادثہ سے مراد یہاں پر مسئلہ ہے، اور وہ مسائل کے مقامات کی معرفت رکھتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، من کتاب مشہور، کسی مشہور معتبر کتاب سے، اذا لم یجد تلک الحادثۃ فی کتاب، تو اگر تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو پھر تو وہ اہل معرفت میں سے پھر تو اجتہاد کرے، لیکن اگر اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود نہیں بلکہ اس نے چند ایک کتابیں پڑھی اور تھوڑی بہت اسے واقفیت حاصل ہے، تو فرماتے ہیں اذا لم یجد تلک الحادثۃ فی کتاب، تو اگر اسے وہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں مل رہا، اہلیت تو ہے، عزیز طلبہ اس چیز کو سمجھیے گا کہ اہلیت تو ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ مسائل کن کن کتابوں میں ہیں، تو علامہ شامی فرماتے ہیں جب کسی کے اندر کم از کم اتنی اہلیت ہے تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب سے اس مسئلے کو نکال دے، اس کتاب سے اس مسئلے کو تلاش کر دے اور نکال دے، لیکن اذا لم یجد تلک الحادثۃ فی کتاب، صلاحیت ہونے کے باوجود، وہ کتابوں میں تلاش کرنے کے باوجود اس مسئلے کو کتابوں سے نہ نکال پایا، تو لیس لہ ان یفتی فیہا برأیہ، تو اب اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دے، بل علیہ ان یقول لا ادری،
بلکہ اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کہے کہ بھائی میں نہیں جانتا، اسے یہ لازم ہے کہ وہ کیا کہے کہ میں نہیں جانتا، کما قال من ہوا اجل منہم قدرا من مجتہد الصحابۃ ومن بعدہم، ویسے ہی کہے جیسے وہ افراد اور ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے جو کہ اس شخص سے، اس مفتی سے زیادہ قدر و منزلت والے لوگ تھے، مجتہد صحابہ تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، ومن بعدہم، اور جو ان کے بعد گزرے ہیں، بل من اید بالوحی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ وہ ذات مبارکہ جس کی تائید وحی سے کی گئی تھی، انہوں نے بھی بعض مقامات پر اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے، تو انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مفتی بھی پھر کہے کہ لا ادری، ٹھیک ہے، مفتی بھی یہی کہے کہ لا ادری۔ اچھا، یہ یہاں پر آپ کو حاشی میں جو ہے یہ چیزیں ملیں گی، روایت آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ گفتگو ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیق کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے، یہ حاشیہ دیکھیے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ علق الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیح بابا فی ذالک من نصہ، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری، او لم یجب حتی ينزل علیہ الوحی ولم یقل برأی ولا بقیاس۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے پورا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز پوچھی گئی اور اس معاملے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا ادری، اور جواب نہیں دیا کرتے تھے یہاں تک کہ کوئی وحی نازل نہ ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے، لہٰذا جب اس شخص کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے لا ادری کہتے ہیں۔ تو آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم کل اس سے آگے ہم مزید اس کتاب کو دیکھیں گے۔ کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال وغیرہ؟ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا؟ فرمایا گیا کہ مفتی غیر مجتہد افقہ الناس کا قول لے گا، تو کیا افقہ الناس کا مجتہد ہونا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو کیا افقہ الناس کو پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے یا قیاس کریں گے علامات سے؟ دیکھیں، جب وہ مفتی غیر مجتہد ہے تو اب اس میں افقہ الناس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو افقہ الناس کی صورت حال یہ ہے کہ زمانے قریب میں جو مصنفین گزرے ہیں ان کی کتابوں کو وہ دیکھے گا، اور عندہ کی قید یہ بتاتی ہے کہ جو اس کے نزدیک یعنی اس کے علم کے مطابق جو افقہ الناس ہے، لہٰذا یہ قید اگر مجتہد کا فائدہ دیتی تو پھر مصنفین علامہ قاضی خان اور علامہ شامی یہ فرماتے کہ افقہ الناس سے مراد جو ہے وہ کوئی مجتہد فی المذہب ہو، ٹھیک ہے۔ اس قید نے اس چیز کا فائدہ نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افقہ الناس مجتہد بھی ہو سکتا ہے، مجتہد فی المسائل وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یا غیر مجتہد بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہاں پر اعلیٰ حضرت کی مثال دی تھی، اعلیٰ حضرت کو
بعض علماء نے جو ہے وہ مجتہد فی المسائل کہا ہے، تو زمانے قریب کے گزرے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو جو ہے وہ مثال کے طور پر متاخرین کے حوالے سے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، تو اب آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے میں کچھ کہا ہے نہیں کہا. جیسے مثال کے طور پر کرنسی نوٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، تو کرنسی نوٹ پر جو ہے متقدمین متاخرین کے آپ کو اقوال نظر نہیں آئیں گے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے کفل الفقی الفاہم فی احکام قرطاس الدرائم. تو اس مقام پر جو ہے وہ آپ افقہ الناس آپ کے نزدیک سیدی اعلیٰ حضرت ہے، تو آپ ان کی عبارت لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو افقہ الناس کسی نہ کسی حد تک تو فقی تو ہوگا، اور دلائل میں غور و فکر کرنے والا ہوگا، تبھی تو وہ اس کو اپنے سے اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہوئے اس سے وہ کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشاورت کی بھی قید لگائی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات افقہ الناس جو ہے وہ زمانے موجودہ کے اندر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم فی زمانہ دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے جو ہے وہ کسی مسئلے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اب میں کیا کروں گا، میں جو ہے وہ اپنے شہر کے کسی مفتی کو دیکھوں گا جو مجھے شہر میں افقہ الناس یا ویسے ہی افقہ الناس معلوم ہوتا ہے، تو میں اس کو دیکھوں گا. اور اگر فرمائیں کہ شہر میں نہ ہو تو خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کریں. مثال کے طور پر میں کراچی میں دیکھوں گا، مفتی اکمل صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا، یا مفتی منیب الرحمن صاحب سے جو ہے وہ اس سوال کو بیان کروں گا، یا دیگر جو مفتیان کرام ہیں جو فی زمانہ ہمارے اہل السنہ کے اندر افقہ الناس سمجھے جاتے ہیں، تو ان سے جو ہے میں وہ کروں گا. تو اس میں جو ہے وہ مجتہد کی قید لگائی تو نہیں گئی ہے، اور جو افقہ الناس خاص اصطلاح بیان کی گئی ہے، اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں مجتہد ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ ضروری ہو کہ وہ مجتہد ہی کیوں ہونا ہو. باقی پہچاننے کا طریقہ وہی ہے کہ ہم ان کے ماضی کو، ان کے حال کو دیکھیں گے کہ وہ کس درجے کی فقاہت رکھتے ہیں. اسی سے ہمیں جو ہے ان کی علامتیں معلوم ہوں گی کہ واقعی میں یہ ماشاءاللہ سے افقہ الناس ہیں، اور ان کے کئی جو ہے وہ مسائل میں فتاوی جات موجود ہیں، تو انہی سے رجوع کیا جائے گا. علامہ بیری کا کلام چھوڑ دیا جائے گا، یہ اس کی تطبیق ہے. علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے اس پر اعتراض اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، علامہ شامی کا ہے. تو علامہ شامی نے جو ہے وہ تناقض کے طور پر اس عبارت کو لیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علامہ بیری نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ علامہ ابن نجیم مصری مجتہد فی الفتویٰ تھے، بلکہ علامہ بیری نے تو صرف اتنا کہا وفیہ اشارۃ، کہ اس عبارت سے اشارہ مل رہا ہے ہمیں. تو علامہ بیری کے کلام میں تو تطبیق ہی تطبیق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جو آپ نے شامی کے 3 رسالوں کے بارے میں بتایا ہے، ان کا کیا فائدہ؟ علامہ شامی کے کون سے 3 رسالے؟ ضیاء المصطفیٰ بھائی، کون سے 3 رسالے؟ شاہ صاحب سے پوچھیں نا. وہ علامہ شامی کے 3 رسالے نہیں ہیں اللہ کے بندے. وہ رسم الافتاء پر 3 رسالے ہیں. ایک رسالہ علامہ شامی کا شرح خود رسم المفتی ہے، دوسرا رسالہ اعلیٰ حضرت کا الفضل الموہبی ہے، تیسرا رسالہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا اجل الاعلام ہے. ان کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا؟ میں 3 مہینوں سے جو ہے وہ انہی رسائل کے نام لے لے کے تھک گیا، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ان کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نہ پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے فائدہ ہے. عامر بھائی اپنے ایموجی کی شکل تو صحیح کریں یار. اس کتاب کا مواد ائمہ کے اقوال کے ساتھ نقشے کی صورت میں مل جائے گا. مجھے تو ابھی تک نہیں ملا، اگر آپ کو
بنانا آتا ہے تو آپ ایک نقشہ بنا دیں اچھے انداز میں۔ یہ کتاب ہو سکتا ہے مل جائے، مجھے نہیں پتا، ویسے میرے پاس الگ الگ ہے، آپ ایک ساتھ لینا چاہیں تو ایک ساتھ لے لیں۔ دو رسائل فتاوی رضویہ میں ہیں، ایک رسالہ الگ سے ملتا ہے، تینوں کو ملا لیں تو ایک ساتھ ہو جائیں گی، ایک کتاب بن جائے گا۔ جنہوں نے کتاب بنائی ہے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ بھئی رسم الافتاء میں تینوں کتابیں ایک ساتھ انہوں نے ڈال دی۔ سبق کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بس ایسے ہی یہ کتاب مل جائے گی تو وہ کتاب مل جائے گی، کسی کو نقشے چاہیے۔ شرح خود میں موجود افادات احمد رضا اعلی حضرت کی تحریر کردہ ہیں۔ افادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص جس شخص کی طرف وہ افادات منسوب ہوتے ہیں، خاص اس مصنف نے وہ افادات اسی کتاب کے ذیل میں نہیں لکھے، بلکہ اس مصنف نے دیگر مقامات پر ضمناً کسی موضوع کے تحت وہ گفتگو کی ہے۔ بعد والوں کو یوں لگا کہ اس کتاب کے تحت اس مقام پر ان عبارتوں کو لایا جائے تو اسے کہا جاتا ہے افادات۔ جیسے آج کل جو نور الایزا آتی ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس نور الایزا پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو وہ ایک انتہائی مختصر سا رسالہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جن جن مقامات پر یہ گفتگو فرمائی تھی کسی خاص موضوع کے تحت، جیسے مثال کے طور پر پانی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی، تو بعد والوں نے یوں سمجھا کہ یار اس مقام پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی حاشیے میں ایڈ کیا جائے تو وہ جو ہے بطور افادات کے لے کر آئے۔ تو افادات جو ہے اس خاص کتاب پر اس مصنف کے نہیں ہوتے، بلکہ بعد والوں نے مختلف جگہوں سے ان کو اخذ کیا ہوتا ہے۔ جو مصنف خاص وہاں پر لکھتا ہے یا تو وہ شرح لکھتا ہے یا حاشیہ لکھتا ہے یا تعلیقات لکھتا ہے۔ حاشیہ، تعلیقات اور شرح یہ اس مصنف کے اپنے ہوتے ہیں، یعنی اس خاص کتاب کے لیے لکھے گئے ہوتے ہیں، متن کے لیے۔ باقی چیزیں جو افادات وغیرہ ہوتی ہیں وہ بعد والوں نے ایڈ کی ہوتی ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟